السلام علیکم ناظرین، آج ہم یہاں پر خواتین کی بی سی میں ایک ایسوسیشن کے ساتھ انٹرویو کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ بی سی میں پاکستانی خواتین کی شاید یہ واحد ایسوسیشن ہے یا اور بھی ہے۔ یہ کب سے کام کر رہے ہیں، یہ کیا کام کر رہے ہیں، کون سی خواتین ان کے ساتھ ابھی تک جوائن کر چکی ہیں، ان کا گروپ کی کمپوزیشن کیا ہے، ان کی ایکسپرٹیز کیا ہے، اس کے لیے آج ہم ان سے بات چیت کریں گے۔ تو میں آپ کو انٹروڈیوس کرواتی ہوں ہماری پارٹیسپینٹس سے۔ ڈاکٹر صاحبہ کچھ بتائیں گے آپ کا نام؟ میرا نام ڈاکٹر بابرا رانا ہے اور میں سائیکائٹرسٹ ہوں۔ میرا نام تسنیم وفائی ہے اور میں ایک گھریلو خاتون ہوں، کام نہیں کرتی، جو بہت اچھے کام کرتی ہے۔ میرا اس پہ اعتراض ہے، ہاؤس وائف میں کام نہیں کرتی، آپ یقیناً ہم سے زیادہ کام کرتی ہیں۔ میں نوکری نہیں کرتی۔ یہ ٹھیک ہے۔ میرا نام فرح رضا ہے اور میں ایک فری لانس میک اپ آرٹسٹ بھی ہوں اور میں فیشن اور فلم انڈسٹری کے کام کرتی ہوں۔ میرا نام فرینا ہے، بائی پروفیشن آئی ایم اے ٹریول ایجنٹ۔ تو آپ لوگوں کو پاکستان بھیجتی بھی ہیں اور بلواتی میں اراؤنڈ دا ورلڈ بھیجتی مجھے بتائیں گے کہ شروع کیسے کیا آپ لوگوں نے؟ جی تسنیم، کیسے شروع کیا، آپ نے آئیڈیا کیسے آیا؟ مختصر آپ کو یہ بتاؤں کہ چند خواتین نے یہ سوچا کہ اپنا جو ٹائم ہے یہاں پر، کیونکہ ہمارے جو مرد حضرات ہیں وہ اپنی کام، نوکری اور اپنے بزنس وغیرہ میں مصروف رہتے تھے، تو سوچا گیا کہ بھئی خواتین مل کے کچھ ایسا کام کریں جس سے یہاں کے لوگوں کو بھی فائدہ ہو اور پاکستان میں بھی کچھ لوگوں کو، اور جو وہاں کی صورتحال نظر آ رہی تھی کہ اسکولوں کی ضرورت ہے اور بچوں کو اچھے اسکول نہیں ملتے، اور جو خاص طور پہ وہ بچے جن کے جو یتیم ہیں ان کی پڑھائی کے لیے اگر کوئی اسکول کھولا جائے تو یہ ایک بہت اچھا اور نیک کام ہوگا۔ اور اس میں بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں بڑی دوسری خواتین کے ساتھ بہت اچھی سپورٹ ملی، اور ہم نے یہ دیکھا کہ صرف چند ہی مہینوں میں 10-12 ممبر سے ہم لوگ کوئی 40-50 ممبر بن گئے۔ اور پھر ہم نے ایک چھوٹا سا وہاں پر جام شورو میں، جو کہ حیدرآباد کے قریب ایک شہر ہے، وہاں پر ایک SOS کا اسکول بنوایا ہے، جو کہ اس سال کے اگست میں اس کا ابتدا ہے، اور وہاں پر 16 بچے یتیم جو ہیں وہاں پر پلیں گے اور ان کو 3 خواتین دیکھیں گی، اور انشاءاللہ یہ کام ہمارا ایک پورا ہو گیا ہے۔ تقریباً اس کو پورے کو بنانے میں ہمارے ساری کمیونٹی نے بڑا سپورٹ کیا، اور چند ہم نے پروگرام کیے، لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی، خاص طور پہ یہاں کی خواتین میں کہ بھی کس طرح جو ہے ہم اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں اچھی چیزوں میں، اور بجائے اس کے کہ صرف سوچتے رہیں، کچھ مل جل کے کرنا بھی چاہیے۔ اور اسی طرح ڈاکٹر بابرا نے بھی اس میں، اور ہماری دوسری خواتین ہیں انہوں نے بھی بہت اس میں حصہ لیا اور اس چیز کو کامیاب بنایا۔ اور اس کے بعد ہی یہ خیال آیا کہ اب چونکہ وہ اسکول تیار ہو گیا ہے تو سوچے تھے کہ اب آگے کیا کرنا چاہیے۔ پھر بابرا اور ہماری دوسری دوستوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بیٹھ کے ایک چھوٹا سا اور ایک پروجیکٹ ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو ہے ہمارا گروپ بنا، جس کا نام ابھی آپ کو بابرا نے بتایا ہے۔ اچھا، مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اب آپ کو کام کرتے ہوئے کچھ سال ہو گئے ہیں۔ ایکچولی پہلے تو شروع میں تو ہم صرف SOS میں انوالو تھے فار 2 years، اور اس میں کافی ساری عورتیں انوالو تھیں۔ لاسٹ ایئر جو ہے we were able to raise around $30,000. That gave us the incentive that we can do things. تو اس کے بعد ہم نے یہاں پہ میں نے یہ دیکھا BC میں کہ کوئی عورتوں کی ایسوسیشن نہیں ہے ایز سچ، یا کوئی عورتوں کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے، یا نہ کسی ایسوسیشن میں اور ادروائز۔ تو ہم نے سوچا کہ ہمیں اپنی عورتوں کی ایسوسیشن بنانی چاہیے، جس کا جو ہے مینڈیٹ خالی یہ نہ ہو کہ ہم چیریٹی ورک کریں، بلکہ اگر ہماری کمیونٹی میں عورتوں کو کوئی ایشوز وغیرہ ہیں تو ڈاؤن دا روڈ بھی شروع کریں، چیریٹی ایونٹس کریں ہم۔ اور یعنی اس کے علاوہ کینیڈین جو سوسائٹی ہے اس میں ہماری جو عورتیں ان کو ایسے دیکھا جاتا ہے کہ پاکستانی عورتیں ہیں یا مسلم عورتیں ہیں تو دے آر سپریسڈ، دے آر ناٹ ایبل ٹو ایکسپریس themselves، دے آر ناٹ ایجوکیٹیڈ اور وٹ ایور، جو ہے ہمارے امیج جو ہے وہ اچھا نہیں ہے۔
تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ایسوسیشن کے تھرو اپنے امیج کو کریکٹ کریں کہ پاکستانی عورتیں جو ہیں دے آر ویری ایجوکیٹڈ, دے آر انڈیپینڈنٹ, دے کین ڈو تھنگس, دے آر نو ڈفرنٹ دین اینی ادر وومن, اور فٹ ان ہو کینیڈین سوسائٹی کے اندر اس طریقے سے نا. اچھا, it's a wonderful goal. It's very fascinating also. But my question here is, maybe if you want to answer, کہ یہ گول کہ پاکستانی عورتوں کا ایک امیج جو ہے یا پاکستانی کمیونٹی کا اوور آل اینڈ ویمن اسپیسیفکلی کمز ایز being very suppressed and oppressed and all that, and you want to kind of remove this, اور آپ دکھانا چاہتے ہیں کہ actually there is another bright face of women. How do you plan to do it? کیا کیا اس کے لیے پلاننگ کیا ہے, مطلب یہ کیسے کیا جائے؟ Well, we've been having holding events also, جس میں ہمیں لاسٹ ایئر ہیٹی کے لیے پیسے اکٹھے کیے تھے, تھیم اس کی رکھی گئی تھی ہالی ووڈ اینڈ بالی ووڈ. So it was entertaining and a lot of women dressed and they came out, a lot of families came out. It was a family function. تو اس سے بھی ایک سافٹ امیج پاکستانی لیڈیز کے بارے میں وہ کریٹ کیا گیا تھا. اب اٹ ڈپینڈس کہ ہمارے پاس کتنے فنڈس ہیں and how we can generate funds to do things not only for Pakistan, for Pakistani people, it is for wherever our help is needed. And mostly I think اگر ہمارا یہ گروپ اور بڑا ہوا تو کوئی ورک شاپس اینڈ کچھ اس قسم کے فورمس وغیرہ کریں گے اور لوگوں کو ہیلتھ کے بارے میں, ایجوکیشن کے بارے میں اور ان کے رائٹس کے بارے میں, اسپیشلی ٹو ایجوکیٹ ویمن ہو ہے ٹو نو دیئر رائٹس. ہم لوگ بیسیکلی تو یہی سوچ رہے ہیں کہ ایک تو ہم ایونٹس کریں گے, اور ایونٹس جو ہے دے شوڈنٹ بی جسٹ ٹارگیٹڈ ٹورڈز پاکستانیز, رائٹ, اٹ شوڈ انکلوڈ کینیڈینس ٹو. تو اگر ہم ایسے ایونٹس کر رہے ہیں جس میں ہم کینیڈینس کو انوائٹ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی عورتیں جو ہیں دے آر انوالوڈ ان لاٹس آف پازیٹیو تھنگس اینڈ دے آر ڈوئنگ لاٹس آف پازیٹیو کام کر رہی ہیں, تو آبویسلی اٹ از گوئنگ ٹو چینج دا امیج, رائٹ. ابھی تک تو یہ ہے نا کہ پاکستانی عورتیں جو ہیں آپ اپنے اس میں ہی دیکھ لیجیے کہ ابھی اب جو ہماری آرگنائزیشنس آلریڈی ہیں, میں تو ہمیشہ ہی کہتی ہوں کہ پاکستانی عورتیں جو ہے نا وہ 50% جو ہے نا ہماری جو پاپولیشن ہے وہ عورتیں ہیں, بٹ دے آر سائلنٹ. جب میں میٹنگس پہ جاتی ہوں یا کہیں بھی جاتی ہوں جو ہماری پاکستانی آرگنائزیشنس کی ہوتی ہیں, آئی نیور سی اینی وومن اسٹینڈ اپ سی اینی تھنگ, دے آر آلویز کوائٹ. دیئر رول از ناٹ کہ وہ جو کسی چیز میں پارٹیسپیٹ کریں یا اوپینین دیں یا اپنے آپ کو ایکسپریس کریں, رائٹ, اٹس ناٹ ڈن بائی آر وومن. سو مور اینڈ مور آر وومن گیٹ انوالوڈ ان دیس کائنڈ آف تھنگس, دیئر امیج از گوئنگ ٹو چینج. اچھا, ابھی جیسے کافی عرصے سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں اور آپ لوگ کچھ ایکٹیویٹیز بھی کر رہے ہیں اور اب آپ نے باقاعدہ رجسٹر بھی کروا لیا ہے, تو اینی رف آئیڈیا کتنے ممبرس ہیں اس وقت آپ کی آؤٹ ریچ کہاں تک ہے؟ ابھی فی الحال تو ہم لوگ جو ہے نا 11 ممبرس ہیں مین, جو کہ ہم لوگوں نے ایک بنائی ہوئی ہے کہ وی ورک ٹوگیدر اینڈ it's a kind of board of directors or کوئی formal setup ہے یا کیا, کیسے, how do you work? You can say it is a formal setup. We have 6 directors. Like every city from the BC, like 2 women or 1 woman, like is the city represent every city from BC. So like whenever we are given a task, we go around the city like we live in. Doesn't matter if you have to sell the tickets for the events, if you have to get the sponsorships, if you have to go around and give up the invitations, anything, like we start from our city, our group, and then we expand. So that's why Barbara and they have chosen people, women from all around the BC. Agar koi bada shehar hai to we have 2 members from there. So this is how we started. So we are capturing the whole BC, but we have women like from each city. It gives an open invitation to all women. There will be, we are hoping there would be a fee for membership. کہ جو بھی عورتیں ہمیں جوائن کرنا چاہیں وہ جوائن کریں, تاکہ ہم جب ایونٹس کریں تو we have their support and they can help us out. Obviously 11 of us can't do everything, right? So and half of us work, so it's kind of difficult because of that. So we are hoping کہ عورتیں ہمیں جوائن کریں گی. اور Enjoy the summer with the hottest event of the year. National Foods and the Pakistani Festival Organizing Committee presents Pakistan Festival 2010, a celebration of the independence, culture and cuisine of Pakistan. On August 8th, 2010 from 11 to 9 p.m. at Holland Park, King George Highway and 100th Avenue, Surrey, BC. Featuring live performances by Janice Miller and Duck Strand. You will also enjoy the cultural shows, rides, games, talent contests, fashion shows, raffle draws and traditional food. Bring your family and friends. Don't get left out.